بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہم نشست شروع کریں گے وہ کچھ ایسے اعتراضات ہیں جو قربانی کے موقع پر عید کے قریب آنے پر سوشل میڈیا پر ہمیں بہت سے اس کے پوسٹیں نظر آتی ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح کے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں عوام کے درمیان میں کہ بجائے یہ کہ ہم ایک جانور کو موت کے گھاٹ اتاریں، اس کی زندگی ختم کریں، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی دیں۔ اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی کسی جگہ پر ہم ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیں، کسی جگہ پر ہم کسی اچھی سی مسجد کا انتظام کر لیں، انہی پیسوں کے ساتھ ہم کسی غریب کی بیٹی کا جہیز لے لیں، انہی پیسوں کے ساتھ ہم کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ کروائیں۔ تو یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ انہی پیسوں کے ساتھ ہم غریب کا خیال رکھیں، غریب کے لیے ہم کوئی کام کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم قربانی کے مسئلے کا یا قربانی کا جو یہ سیزن آتا ہے، جو قربانی ہے، اگر ہم اس کا مکمل طور پر ریوائنڈ کریں تو ہمیں ایک چیز واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم اس پوری چیز کو دیکھیں تو یہ ایک سرکل بنا ہی غریب کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے 40,000 روپے کسی سے لیے، اور 40,000 کا اس نے ایک سال کے شروع میں ایک چھوٹا سا اس نے جانور لیا۔ اب جانور کا اس نے ایک چھوٹا سا بچہ لیا، کسی نے کوئی بکری کا بچہ لے لیا، کسی نے گائے کا بچہ لے لیا، کسی نے بھینس کا بچہ لے لیا، اس طرح سے کوئی چھوٹا سا جانور لیا اور اسے سال کے شروع میں اسے پالنا شروع کیا کہ اسے قربانی کے موقع پر میں آ کر اچھے سے رقم کے ساتھ، اس کو اچھے سے منافع کے ساتھ میں بیچتا ہوں۔ تو جب منڈی لگتی ہے، تو جب وہاں پر مال مویشی آتا ہے، جو آدمی وہاں سے جا کر جو مال لیتا ہے، جو جانور وہاں سے لیتا ہے، اور اچھے منافع کے اندر آپ کو ایک جانور ملتا ہے، تو جو یہ اچھا منافع ملا ہے، وہاں پر جو بیپاری بیٹھا ہے وہ مال بیچنے کے لیے، میرے خیال میں وہ امیر زیادہ نہیں ہے، وہ غریب ہی ہے۔ تو اگر ہم وہاں پر جا کر وہ جانور خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو غریب کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ان جانوروں کو جو لوگ گھاس ڈال رہے ہوتے ہیں، پانی دے رہے ہوتے ہیں، جب ایک جانور جب فروخت ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں ان کو بھی کچھ ملتا ہے۔ جو بیپاری ہوتا ہے وہ ایک جانور کے بدلے میں ان گھاس ڈالنے والوں کو، ان پانی پلانے والوں کو کچھ دیتا ہے۔ جو پانی پلا رہے ہیں یا جو وہاں پر گھاس کا ان کا انتظام کر رہے ہیں، جو انہیں گھاس کھلا رہے ہیں، جو ان کا چارہ بنا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی امیر زادے نہیں ہوتے، وہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس غریب کی بھی ہیلپ ہوتی ہے، اس طرح سے اس غریب کا بھی چولہا جلتا ہے۔ اسی طرح پھر جب ہم جانور لے کر جانور کو لوڈ کرتے ہیں تو لوڈ کرنے کے لیے جو سزوکی والا کھڑا ہوتا ہے، جو لوڈ کرنے کے لیے وہاں پر ایک ٹرک والا کھڑا ہوتا ہے، جو ایک مزے والا کھڑا ہوتا ہے، میرے خیال سے وہ بھی امیر زادہ نہیں ہوتا، وہ بھی غریب ہوتا ہے، اور اپنی غربت کے لیے وہ یہاں پر آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ایک آدمی جانور لے کر اس لوڈر پر اس کو لوڈ کرتا ہے اور اپنے گھر تک لے کر آتا ہے، اور اس کا جو کرایہ بنتا ہے وہ اس غریب آدمی کو دیتا ہے، تو اس سے بھی اس غریب آدمی کی ہیلپ ہوتی ہے، اور اس سے بھی اس غریب آدمی کا گھر چلتا ہے۔ اسی طرح لے کر آنے کے بعد بعض بڑی جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 جانور 3 جانور ایک آدمی لے کر آتا ہے، پھر اس کے لیے ایک وہ مالی رکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ 3 دن ہے، 4 دن ہے، آپ میرے جانور کا خیال رکھیں گے، اسے آپ چارہ دیں گے، اس کو جب صبح کے ٹائم میں دھوپ وغیرہ آئے گی تو آپ اس کو کسی چھاؤں وغیرہ میں باندھیں گے، تو میں آپ کو پر ڈے اتنے پیسے دوں گا اس کے۔ تو میرے خیال میں جو مالی کھڑا ہوگا وہ بھی امیر زادہ نہیں ہے، وہ بھی غریب ہے، تو اس طرح سے اس کی بھی ہیلپ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے کسائی کو بلاتے ہیں تو کسائی بھی کوئی امیر زادہ نہیں ہے، کسائی بھی غریب ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس کسائی کی بھی ہیلپ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، تو ہم جب جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب جو اس کا کچرا ہے وہ کوئی کسی کمپنی کے کوئی لوگ آتے ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو جھوپڑی وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ آتے ہیں اس کچرے کو اٹھاتے ہیں، وہاں کچرے کی صفائی کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی بھی ہیلپ ہو گئی، اس طرح سے وہ غریب جو ہے اس کے پاس بھی کچھ چلا گیا کھانے کے لیے،
کچھ بنانے کے لیے اس کے پاس بھی پیسے پہنچ گئے۔ اسی طرح پھر جب اس جانور کے جو ہم جب جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے ہم وہ کسی مذہبی جماعت میں دیتے ہیں، یا ہم کسی مدرسے میں دیتے ہیں، کسی مسجد میں دیتے ہیں، کسی اچھے فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں ہم جا کر، اسی طرح ہم خانقاہوں میں جا کر وہ ہم چمڑا دیتے ہیں، تو وہ مدارس والے، مساجد والے وہی چمڑا آگے فروخت کرتے ہیں۔ اس سے بھی ان مساجد مدارس والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان سے بھی ان خانقاہوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ چمڑا آگے جاتا ہے بازار کی طرف، جب وہ آگے جاتا ہے وہاں پر جو ملازمین کھڑے ہوتے ہیں جو اس پر نمک لگاتے ہیں اور اسے آگے وہ سپلائی کرتے ہیں، چمڑا بنانے کے لیے آگے ان کو بھیجتے ہیں، یعنی کہ لیدر بنانے کے لیے وہ اس کو آگے کسی کمپنی میں بھیجتے ہیں، تو ان مزدوروں کی بھی ہیلپ ہوتی ہے جو وہاں پر غریب کھڑے ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ان کو بھی پیسہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ چمڑا آگے پہنچ جاتا ہے کسی بھی کمپنی کے اندر، تو وہاں پر جو مزدور کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں انہیں بھی ان کی بھی ہیلپ ہوتی ہے اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد یہی چمڑا یہ جب لیدر کا بن کر کسی کپڑے میں، کسی جیکٹ میں، کسی چپل کی شکل میں جب باہر نکلتا ہے، تو پھر اسے اب کسی کوئی غریب آدمی آتا ہے، وہ اس کو لیتا ہے اور جا کر اپنا اسٹال لگاتا ہے، چپل کا یا جیکٹ کا، کسی بھی چیز کا، جو لیدر کے ساتھ جو چیز بنی ہے اس کے ساتھ بھی اسی غریب کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ پورا سرکل کراس کریں، ہم یہ پورا سرکل دیکھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ قربانی نام ہی اصل غریب کے لیے ہے، قربانی اصل کی غریب کے لیے کی جا رہی ہے کہ غریب کا چولہا جلے۔ اب دیکھیں ایک جانور کے اندر کتنے حصے رکھنے چاہیے؟ 3 حصے رکھنے چاہیے، ایک فقہا کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فقہا بھی شامل ہیں کہ عید کے موقع پر صرف امیر لوگ نہیں کھائیں گے بلکہ ان کے رشتہ دار بھی کھائیں گے، فقہا بھی کھائیں گے، جو مساجد مدارس میں پڑھنے والے ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھنے والے ہیں، وہ بھی یہ کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف یہ دونوں جانوروں میں 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ بکرا وغیرہ لے کر آتے ہیں یا آپ گائے وغیرہ یا بھینس یا کوئی اونٹ وغیرہ کوئی ذبح کرتا ہے، تو تینوں میں یہی ہے کہ اس جانور کے 3 حصے پہ گوشت تقسیم کیا جائے گا، فقہا میں، رشتہ داروں میں، اور تیسرا اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے کیوں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آ کر تعویلیں پیش کرتے ہیں؟ اصل میں وہ لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آ کر تعویلیں پیش کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس وقت کیا ہوا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک شیطان نے نہیں کیا، تعویلیں بنانے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھئی آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جب سجدہ کر رہے ہیں، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے اس متکبرانہ رویے کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس طرح سے تعویلیں بنانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر سوال اس طرح سے سوال کرنا، تو شک یہ ہے کہ کہیں آپ اس طرح سے ایمان سے ہاتھ دھونے والوں میں سے تو نہیں ہو۔ جو اس طرح کی بات اگر سوشل میڈیا پر کر رہا ہے کہ جی جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کہ آپ یہ غریب کی فلاں مدد کر لو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے جیب کے اندر یہ جو آئی فون ہے، جو یہ 5-6 لاکھ روپے کا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کم قیمت پر لے آئیں، آپ اسے بیچ کر کوئی ایک چھوٹا سا موبائل رکھ لیں۔ اگر موبائل ضرورت آپ نے رکھا ہوا ہے، بھی میری ضرورت ہے، مجھے کال سننی ہے، تو بٹنوں والا موبائل بھی چل سکتا ہے، کی پیڈ موبائل میں بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن آپ کہیں نہیں جی ہم نے سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کی کچھ خبریں بھی ہم نے دیکھنی ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، اس سے آپ تھوڑی سی اچھی رینج والا لے لو۔ آپ 1.5 لاکھ روپے کا، لاکھ روپے کا، 50,000 کا، 70,000 کا، 80,000 کا آپ لے سکتے ہو، اس میں بھی سب کچھ چلتا ہے، اس میں بھی سوشل میڈیا ہے۔ اوپر والے جو ہیں یہ آپ ذرا لگا دیں،
یا غریبوں پر لگا دیں، اس پر آپ سوال نہیں کریں گے۔ آپ جس گاڑی سے اتر کر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ آپ آ کر بات کرتے ہیں، سب کے سامنے اینکر کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے آ کر میڈیا پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جی جانوروں کو ذبح کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس طرح سے غریب لوگوں کی خدمت کر لیں۔ تو آپ جس گاڑی سے اترے ہیں حضرت، اس گاڑی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس گاڑی کو بیچ کر آپ کسی بائک پر بھی آ سکتے ہیں۔ آپ میں اگر صرف گاڑی کی ضرورت ہے آپ کو، تو آپ مہران کار میں بھی چل کر آ سکتے ہیں۔ اگر اس میں بھی آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ ٹویوٹا میں بھی آٹو میں بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا نا، اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ آپ نے جی اتنی بڑی گاڑی لینی ہے، اس کا تو حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اگر غریب کا اتنا ہی خیال ہے تو آ جاؤ یہ کر لو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے موقع پر قربانی کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو بتائیے یہ زکوٰۃ کس کے لیے؟ کہ یہ زکوٰۃ امیر کے لیے؟ کہ یہ زکوٰۃ نکلنے کے بعد امیروں کو لگتی ہے؟ نہیں بھائی، جہاں پر جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہاں پر وہی چیز چلے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی بھینس کی قربانی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھینس کو ذبح نہیں کیا، بھینس کی تو قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں۔ بھائی بھینس جو ہے جانور، یہ عرب کا نہیں ہے، یہ عجم کا جانور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تھے، وہاں پر زیادہ تر جو جانور ہوتا تھا وہ اونٹ ہوتا تھا۔ عرب کا سب سے جو سب سے زیادہ کا وہاں کا جانور ہے وہ اونٹ ہے، اور اسی طرح گھوڑا ہے، لیکن گھوڑے کی قربانی نہیں ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ جنگی محاذ پر کام آتا تھا، سفر کے لیے کام آتا تھا، اور اونٹ بھی سفر کے لیے کام آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کی، اور یہ اونٹ حلال۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ آ کر کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی بھینس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان نہیں کی تھی، بھینس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں دی تھی، لہٰذا وہ جائز نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹیڈی بکری کی بھی قربانی نہیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ٹیڈی بکری کی قربانی نہیں کی، تو آپ فتویٰ لگا دیں کہ ٹیڈی بکری جو ٹیڈی بکری ہے اس پر قربانی جائز نہیں ہے، اس پر تو آپ نہیں لگائیں گے۔ تو ٹیڈی بکری بھی جو ہے، حالانکہ وہ پنجاب کا سب سے اچھا وہ سواد ہے، تو یہ جو کچھ سوال اس طرح سے آ رہے ہیں، کچھ پنجاب کے لوگوں کے بھی ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، تو ہم اس پر یہی بات کرنا چاہیں گے کہ اگر بھینس کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو ٹیڈی بکری کی بھی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو پھر آپ اس پر بھی فتویٰ لگا دیں گے۔ لہٰذا بھینس بھی جائز ہے قربانی میں، ٹیڈی بکری بھی جائز ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر ہم اس کے بارے میں مزید جو قربانی کے کچھ اور سوال آئیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، انشاءاللہ ان کے ہم جواب دیں گے۔ والسلام، محمد اظہار الحق۔